تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 8, 9, 10, 11 4 آیت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 8. How when if you are overpowered by them, they regard not the ties either of kinship, ill or of covenant, یعنی ذمہ. ill اور ذمہ جو ہے وہ عربی کے ورڈ ہے، یعنی رشتہ داری ill اور ذمہ یعنی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا معاہدہ، کہنے کہ ٹریٹی، پیس ٹریٹی. تو کیسے یہ ہوگا کہ جب ان کے اندر یعنی وہ جب تم پہ قابو پا لیتے ہیں تو وہ تمہارے اوپر یعنی مطلب نہ تو رشتے کی تمہارے ساتھ کوئی مطلب اس کی وہ رکھتے ہیں مطلب کوئی اہمیت، اور نہ ہی کوئی اس کی شرم، نہ لحاظ، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی تمہارے ساتھ میں مطلب جو کیا ہوا معاہدہ ہے اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھتے، اس کو توڑ دیتے ہیں، جب دل میں آئے توڑ دیے اپنی سہولت کے حساب سے. with their mouths they please you، اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے تمہیں چاپلوسی کرتے ہیں. but their hearts are averse to you، لیکن ان کے دل تمہارے بالکل خلاف ہے، یعنی وہ تو دشمنی میں برابر جمے ہوئے ہیں. and most of them are rebellious، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ فاسق لوگ ہیں. آیت نمبر 9. they have purchased with the ayat of Allah a little gain، اور انہوں نے اللہ کی آیت کے بدلے دنیاوی تھوڑا سا فائدہ خرید لیا ہے. and they hindered men from his way، اور روکتے رہتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے. his way، his is capital H، that is اللہ کا. his way، اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں. evil indeed is that which they used to do، اور بہت ہی بدترین ہے وہ، بہت ایول ہے، بہت ہی برا ہے وہ کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں عمل. آیت نمبر 10. with regard to a believer they respect not the ties، اور رہی بات مومنوں کی، تو مومنوں کے ساتھ تو ان کا رویہ یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی بھی رشتہ داری either of kinship اور of covenant یا پھر معاہدے، کسی بھی چیز کا کوئی شرم لحاظ نہیں رکھتے. یہ مومنوں کے ساتھ ان کا طریقہ ہے. it is they who are the transgressors، تو وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو، ہر لمٹ کو، ہر حد کو توڑ دیتے ہیں. آیت نمبر 11. but if they repent، perform the salah and give the zakah، then they are your brethren in religion، تو اگر وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. in this way we explain the ayat in detail for a people who know، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیت کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا جو سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ آیت بہت اچھی تفصیل میں ہے، ڈیٹیل میں ہے. لیکن اگر کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، زیرو. اللہ says کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. how when if you are overpowered by them، تو کیسے ہوگا جب کہ وہ تم پہ قابو پا جائیں. they regard not the ties either of kinship ill or covenant ذمہ، تو وہ تو کسی بھی چیز کی تمہارے ساتھ کوئی بھی جو بھی ٹائز ہے اس کو وہ تو کوئی بھی اس کو مطلب اہمیت نہیں دیتے، خواہ وہ رشتہ داری کی ہو یا پھر وہ معاہدے کی ہو. with their mouths they please you، اپنے منہوں سے تو وہ تمہیں مطلب منہوں سے تو وہ تمہیں چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں. but their hearts are averse to you،
اور ان کے دل جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے. اینڈ موسٹ آف دیم آر ریبیلیس، اور بہت سارے تو ان میں سے وہ ہے جو فاسقین ہیں. اللہ encourages the believers to show enmity to the idolaters. اللہ یہاں پر مومن بندوں کو جوش دلا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ رکھو، ان کو بتاؤ ان کے کہ تم ان کے ساتھ دشمنی پر ہو. اینڈ ٹو ڈسوسیٹ فرام دیم، اور ان سے تعلق ختم کر دو، لا تعلقی. affirming that they do not deserve to enjoy a covenant of peace. اور اللہ اس چیز کی تاکید کر کے بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی امن کا، پیس کا جو کووننٹ ہے، ٹریٹی ہے، معاہدہ، وہ ان کو ملنا ہی نہیں چاہیے. یعنی یہ ڈیزرو نہیں کرتے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو انجوائے کریں. بیکاز آف دیئر شرک ان اللہ، کیونکہ ان اللہ کے ساتھ شرک جو کر رہے ہیں. اینڈ disbelief in Allah's messenger، اور اللہ کے رسول کے ساتھ یعنی ان کا کفر کر رہے ہیں. If these disbelievers have a chance to defeat Muslims، اور اگر ان مشرکوں کو، کافروں کو موقع ملے کہ مسلمانوں کو ہرائیں، they will cause great mischief، پھر تو یہ بہت شر پھیلائیں گے. leave nothing unharmed، اور کچھ بھی نقصان مطلب پہنچائے بغیر کوئی بھی چیز چھوڑیں گے نہیں. disregard the ties of kinship، اور جو بھی رشتہ داری ہے اس کی تو بالکل پرواہ بھی نہیں کریں گے، اہمیت بھی نہیں دیں گے اس کو. and the sanctity of their vows، اور انہوں نے جو بھی معاہدے کیے ہیں اس کی حرمت کو بھی نہیں کچھ بھی اہمیت دیں گے. علی بن ابی طلحہ، اکرمہ and الوفی narrated، ان سب نے کہا کہ that ابن عباس رضی اللہ عنہما said ill means kinship، ill یعنی کہ رشتہ داری، while dhimma means covenant، اور ذمہ کا مطلب ہے جو تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، یعنی معاہدہ ہے، covenant ہے. الضحاک and السدی said similarly، انہوں نے بھی سیم وہی بات کہی. اللہ admonishes the idolaters، اللہ یہاں نصیحت کر رہا ہے مشرکینوں کو، یعنی مشرکین جو لوگ ہیں بت پرست، ان کو اللہ یہاں نصیحت کر رہا ہے. اینڈ encourages the believers، اور مومنوں کو اللہ پاک انکریج کر رہا ہے، بہت جوش دلا رہا ہے، to fight against them، تاکہ ان کے ساتھ جنگ کرو، قتال کرو. because اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، they have purchased with the آیت of Allah little gain، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت سے دنیا کا کچھ فائدہ خرید لیا ہے، دنیا کا فائدہ جو کہ بالکل تھوڑا ہوتا ہے، چاہے وہ کروڑوں میں ہو تو بھی وہ تھوڑا ہی بولا جائے گا. Idolaters exchanged following the ayat of Allah with the lower affairs of life that they indulged in. مشرکین لوگ جو ہے انہوں نے بدلی کیا ہے اللہ کی آیت کے ساتھ اس دنیا کے چھوٹے موٹے معاملات کو جس میں کہ وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو بھی اپنے جس میں بھی لگے ہوئے ہیں، جھوٹ سچ کے، فریب کے کاروبار، یا جو کچھ بھی جس چیز میں بھی وہ بالکل مطلب اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جو بھی غلط سلط، جھوٹ، چوری، ٹریچری، دھوکے بازی، جو بھی چیز کا کوئی بھی کاروبار جو ہے جس میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، وہ معمولی سے ہے، وہ چھوٹے سے ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں اس کو بہت بڑے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں کا فائدہ جب ہوتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں ارے بہت بڑا ہے. ارے کیسے بہت بڑا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی جب اتنی تھوڑی سی ہے، اتنی چھوٹی سی ہے کہ 70-80 سال 100 سال بھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اگر وہ زندگی بتا کے بھی اگر جاتے ہیں تو بھی، اور اگر بیچ میں سے کھٹاک سے مر جاتے ہیں تو بھی تو ہے تو یہ چھوٹا سا ہی نا فائدہ. تو چھوٹے سے فائدے کے لیے اتنے بڑے فائدے کو داؤ پہ لگانا ہے، یعنی جو ہزاروں برس کی زندگی جس پہ بندے کا ایمان یقین ہوتا نہیں ہے، لیکن اس پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ آف کورس وہ ہزاروں برس کی زندگی ہے،
اور یہ کچھ سالوں کی زندگی، اور وہ بھی وہ سال، وہ دن گنتی جو اس دنیا کے ہیں، سورج اور چاند پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو، لیکن وہاں کے تو دن بھی یہ یہاں کے دن کے حساب سے نہیں ہے، نہ تو وہ یہاں کے دن اور نہ ہی یہاں کا جو بھی مطلب 24 گھنٹے کا دن ہے، تو کیا آخرت کا 24 گھنٹے کا دن ہے؟ وہ تو 50,000 برس کا ایک دن ہے. تو پھر ہوئی نا، بہت بڑی بات ہے وہ. لیکن بندہ یہ سمجھتا نہیں اور سوچتا نہیں بابا یہ اتنا یہ سب کیسے میں یہ فائدہ چھوڑ دوں، اور نہیں بابا مجھے تو یہ حاصل کرنا ہی ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، سب کے لیے بندہ سوچتا ہے. اور وہ سوچ کے وہ جمع تو کر لیتا ہے اور اپنی آخرت گنوا دیتا ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہے وہ خود ہی سہے گا، کوئی اور تو نہیں آئے گا نا سہنے کے لیے. فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ and they hindered man from his way. اور وہ انسانوں کو روکتے رہتے ہیں اللہ کے راستے سے، trying to prevent the believers from following the truth. اور مومنوں کو بھی روکتے رہتے ہیں کہ حق بات کو وہ اس کی اتباع نہ کریں، کہیں یہ اس قرآن کی اتباع نہ کریں، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی اتباع نہ کریں، یعنی حق بات جو ہے اس کو فالو نہ کریں. انہم ساء ما کانوا یعملون لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. Evil indeed is that which they used to do. بہت ہی برا ہے وہ جو وہ عمل کر رہے ہیں. With regard to a believer, ایک مومن کے ساتھ they respect not the ties. اور پھر وہ اپنی رشتہ داری کا بھی کوئی مطلب احساس نہیں رکھتے، either of kinship or of covenant. نہ ہی رشتہ داری، قرابت داری، اور نہ ہی معاہدہ، کسی بھی چیز کا کوئی لحاظ نہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ. It is they who are the transgressors. تو اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ، یہ ہے نا جو وہ لوگ ہیں جو تمام حدوں کو توڑ رہے ہیں، معتدون لوگ ہیں. We explained these meanings before. ان کو پہلے بھی مطلب ایکسپلین یعنی کیا گیا تھا تفسیر ابن کثیر میں، as well as the meaning of. ساتھ ہی یہ آیت بھی جیسے ابھی ہی آئی تھی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. But if they repent، اور اگر وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، perform the salah، نماز قائم کرتے ہیں، and give the zakah، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، then they are your brethren in religion. تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر، دین میں تمہارے بھائی ہیں وہ. تو یہی آیت ایسی ہی سیم الفاظ کے ساتھ ہم نے ابھی پڑھ چکے ہیں. In this way we explain the ayat in detail for a people who know. اور اسی طرح سے ہم تفصیل کے ساتھ آیت کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہوں، جانتے ہوں، وہی تو سمجھیں گے نا. اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان کو تو سمجھنا بھی نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.